اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہتے ہیں میرے حبیب کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ میرے رسول کا یہ فرمان تھا کہ میرے اقربا سے مودت کرو، اور آپ نے اپنے اقربا کا تعارف بھی کروایا کہ فاطمہ، علی، حسن اور حسین میرے اقربا میں سے ہیں۔ آج میں ذکر کروں گی بہن کا۔ بہنیں بہت پیاری ہوتی ہیں اور بہت محبت کرتی ہیں اپنے بھائیوں سے۔ بھائی چھوٹا بھی ہو تو بہن کے لیے بہت پیارا ہوتا ہے۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر موجود ہے اور ہر لمحے جب بھی بہن کا ذکر ہو ان کا نام ضرور یاد آ جاتا ہے، کیونکہ عورت کے رشتے یہ ہوتے ہیں کہ وہ بیٹی ہوتی ہے، وہ بہن ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے، وہ بیوی ہوتی ہے۔ بہن کا رشتہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ بھائی غریب بھی ہو تو بہن اسے شہنشاہی مانتی ہے۔ بھائی گھر آ جائے تو وہ بہترین اپنی حساب سے کھانا بنائے گی، بستر بچھائے گی، اس کے آرام کا مکمل خیال رکھے گی، اور ہر ایک سے خوش ہو کر کہے گی کہ میرا بھائی میرے گھر آیا ہے۔ عید آتی ہے تو بہن اس انتظار میں رہتی ہے اور بچوں سے کہتی ہے کہ دیکھو ماموں آنے والے ہیں، دروازے پہ خیال رکھنا کہ اسے کچھ دیر بھی دروازے کے باہر کھڑا نہ رہنا پڑے۔ یہ بہن ہوتی ہے۔ کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ قرآن کے اعتبار سے جن کا ذکر ہے کہ پہلی بہن جناب موسیٰ کی بہن جناب کلثوم ہے، کہ جب جناب موسیٰ کی ماں لوحہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، اور جب بہن نے دیکھا کہ بھائی پانی میں ہے تو دریا کے کنارے کنارے چلیں کہ کہیں میرا بھائی ڈوب نہ جائے، اور پھر یہ دیکھتی رہیں کہ جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں پہنچ گئے۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ جناب کلثوم آپ بڑی خوش قسمت تھیں کہ آپ کو بھائی زندہ تو مل گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جناب یوسف کی بہنیں، کہ جب جناب یوسف واپس آئے ہیں جناب یعقوب کے پاس تو آپ کی بہنیں آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ دونوں بہنیں بیٹھی ہیں اور بھائی سے پوچھ رہی ہیں کہ بھائی تمہیں کنویں میں کس طرح گرایا؟ تو جناب یوسف نے کہا کہ بہن تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ کہا نہیں بھیا بتائیں تو صحیح کیا ہوا۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو پہلے ایک بہن باہر چلی جائے پھر میں بتاتا ہوں۔ ایک بہن بیٹھی تھی، ایک بہن باہر چلی گئی۔ آپ نے کہا بہن بھائیوں نے پہلے میرا کرتا اتارا، بس اتنا لفظ سننا تھا کہ جانتی تو تھی کہ اس کے بعد بھائی کے اوپر کتنا ظلم ہوا ہوگا۔ کرتا اترنے کا لفظ سنا تو بی بی بے ہوش ہو گئی، جناب یوسف کی بہن بے ہوش ہو گئی۔ جناب یوسف نے دوسری بہن کو آواز دی اندر آ جاؤ بہن۔ جب بہن اندر آئی تو کہا یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ بہن بھائی پاس بیٹھے ہوئے ان کی حالت دیکھ کے پریشان تھے، تو چھوٹی بہن کہتی بھیا مجھے بتائیں کیا ہوا تھا؟
کتنا سخت آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے. جو بہن بے ہوش ہو گئی ہے میری، مجھے بھی بتائیں. تو جناب یوسف نے کہا کہ انہوں نے، بھائیوں نے میرا کرتا اتارا اور پھر میرے گردن پہ خنجر رکھنے لگے تھے. جناب یوسف کی بہن نے جب یہ سنا تو وہ بھی بے ہوش ہو گئیں. میں یہ کہتی ہوں، دوسری بہن نے جب یہ سنا کہ خنجر قریب لے کر آئے تھے، بھائی تو سگے ہی تھے نا، ایک باپ کی اولاد تھے، تو یہ سنتے ہی کہ کرتا اتارا اور خنجر قریب لے کر آئے، جناب یوسف کی بہن بھی بے ہوش ہو گئیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جناب یوسف کی بہن، آپ کا بھائی پیاسا نہ تھا، آپ نے اپنے بھائی کا کرتا اترتے ہوئے نہیں آنکھوں سے دیکھا تھا، آپ نے اپنے بھائی کی لاش کو گرم زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آپ نے اپنے بھائی کی گردن پر خنجر چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. کربلا میں ایک بہن ہے جو 70 قدم پر کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، ہے کوئی میرے بھائی کو بچانے والا. بیٹی نزدیک تھی اور کہہ رہی تھی، ہے کوئی میرے پاپا کو بچانے والا. اور یہ وہ قیامت کا منظر تھا جو بی بی زینب نے آنکھوں سے دیکھا. اور میری بی بی کا جو ایک لقب ہے، کفیل سجاد، کہ آپ نے اس شام غریبہ میں بھائی کی امانت سید سجاد کو بچایا. اور پھر آپ کس طرح سے درباروں میں، بازاروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں ہر بی بی کو حوصلہ دیتی ہوئی چلی. اور پھر جب شام کے بازار میں پتھروں کی بارش میں سے گزرتی ہوئی جب باب سعد کے نزدیک پہنچی تو اب زینب کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ گئی. تو شمر نزدیک آیا جناب سید سجاد کے اور کہا کہ پھوپھی سے کہہ کے دربار میں چلے. میری بیوی نے سید سجاد کی طرف دیکھ کے کہا، تو بھتیجا بھی ہے، تو امام وقت بھی ہے. سجاد ذرا نظر ڈال، سر اٹھا، دربار کی حالت دیکھ، کتنے کرسیوں پہ شرابی بیٹھے ہیں، شراب کا دور چل رہا ہے، عورتیں رقص کر رہی ہیں، میرے ساتھ میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بہویں ہیں، کیسے لے کے انہیں اس دربار میں جاؤں. سجاد، ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں. میرے مولا سجاد نے کہا، پھوپھی ذرا بابا کے سر کی طرف نظر ڈالیں، اور دیکھا تو حسین کی آنکھوں سر آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے. پھر میری بی بی نے کہا، اچھا سید سجاد، 21 رمضان کو بابا نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب تو شام کے دربار میں داخل ہونے لگے گی تو مجھے آواز دے لینا، میں اپنے بابا کو آواز دے لوں. میری بیوی نے نجف کی طرف رخ کیا اور روتے ہوئے کہا، اے کل کے مشکل کشا، اے میرے بابا، میری مدد کو آ جا. اور یا الہی مدد کہتی ہوئی میری بیوی دربار میں داخل ہوئی. دربار کا وہ منظر دیکھا اور پھر میری بیوی خطبے دیتی ہوئی زندان شام میں آ گئی. اور شام کا وہ زندان جس میں سکینہ کے بین ہوتے تھے، جب سکینہ روتی تھی تو فروہ روتی تھی، رباب روتی تھی، ساری بیویاں اپنے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو یاد کر کے روتی تھی. اور بی بی زینب ایک ایک بیوی کو تسلی دیتی تھی، حوصلہ دیتی تھی، تسلی دے کے کہتی تھی، خدا تمہارے صبر میں اضافہ کرے، تمہیں ہمت دے، حوصلہ دے.
اور جب زندان شام میں وہ بچی جو زندان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جب بچے نزدیک آتے تھے تو انہیں بلاتی تھی اور آ کہتی تھی ذرا سنو، میرا بھی تمہارے بھائی کی طرح بھائی تھا جس کا نام علی اکبر تھا، جو بہت خوبصورت تھا۔ اور بچے جب پوچھتے تھے اس بھائی کی اور بات بتاؤ تو اپنے بھائی کی باتیں سناتی تھی، اور پھر کہتی تھی میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام علی اصغر تھا، اور بی اس کے بھی حالات سناتی تھی، اور پھر رو کے کہتی تھی ایک کو برچھی سے مار دیا، ایک کو تیر سے مار دیا۔ زندان شام کے دروازے پہ بھی میری بیوی کربلا کی مجلس پڑھتی رہتی تھی، ذکر کرتی رہتی تھی، اور وہ سکینہ اس زندان شام میں بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی اور اسی کرتے میں دفنا دی گئی۔ تو تمام شام میں ایک کوہرام مچ گیا تھا کہ سادات کو کیوں بے گناہ قید کیا ہوا ہے۔ تو یزید نے کہا کہ میں آزاد کرتا ہوں، اور پھر میرے مولا سید سجاد کو سپاہی بھیج کر بلایا۔ تو میری بی بی زینب گھبرا گئیں اور کہنے لگی سجاد تو میرا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، میں تجھے کیسے اس ظالم کے پاس بھیج دوں؟ نہ جانے اب وہ کیا ظلم ڈھائے گا تجھ پہ۔ میرے مولا سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اور میرے مولا سید سجاد جب گئے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور تم کیا چاہتے ہو؟ میرے مولا نے کہا کہ میں پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو کہا کہ تمہاری ہتھکڑیاں بیڑیاں اتار دیتے ہیں۔ اور جب حداد کو بلایا اور میرے مولا کی ہتھکڑیاں اتارنے لگے تو زخم اتنے گہرے ہو چکے تھے کہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں گوشت کے اندر چھا چکی تھیں۔ حداد ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں کیسے ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو توق کو اتاروں، کیونکہ نہ کوئی دوا تھی، نہ کوئی زخموں پہ لگانے کی دوا تھی، نہ کوئی علاج تھا۔ بہت مشکل سے وہ ہتھکڑیاں بیڑیاں گلے کا توق کاٹا گیا۔ میرے مولا نے شال عزا اپنے گلے میں ڈالی اور پھر پھوپھی سے آ کے کہا کہ پھوپھی وہ ہمیں آزاد کر رہا ہے۔ تو جناب زینب نے صرف ایک ہی بات کی، بیٹا اس سے کہہ کہ ہمیں ایک خالی گھر لے دے، مجھے 1 سال ہو گیا ہے، میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی، میں اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں، میں حسین کو رونا چاہتی ہوں۔ کیوں پھوپھی آپ تو روئی ہیں؟ نہیں بیٹا میں ان بیویوں کے سامنے کیسے روتی؟ میں روتی تو سجاد یہ اور روتی، میں روتی تو سکینہ اور روتی، میں نے تو اب تک اپنے آنسو چھپائے ہوئے ہیں، برداشت کیا ہوا ہے۔ اور پھر شام میں ایک گھر ملا اور میری بیوی نے کہا کہ یزید سے کہنا ہمیں ہمارے سر اور جو لوٹا ہوا سامان ہے وہ واپس کر دے۔ بس وہ منظر ایک عجیب تھا، جب سامان آیا اور ایک ایک بیوی کو اس کی چیزیں ملتی چلی گئیں۔ سامان کیا تھا؟ جلا ہوا سامان تھا، لیکن جب 2 بالیاں آئیں اور ایک چھوٹی سی چادر آئی تو جناب رباب کھڑی ہو گئی اور سینے سے لگا کے کہتی ہیں ہائے سکینہ اس چادر کے لیے تو روتی تھی، ہائے سکینہ ان بالیوں کی وجہ سے تیرے کان زخمی کر دیے گئے۔ ایک ماتم تھا کہ سر آنے لگے، جب کوئی سر آتا تھا اور بی بی کھڑی ہوتی تھی اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی تھی۔ جناب قاسم کا سر آیا، جناب ام فروہ نے دیکھا، وہ زخمی چہرہ دیکھا، پھر دوسرا سر آیا، اس طرح سے سر آتے رہے، لیکن جب ایک سر آیا تو اس نے اعلان کیا
یہ علمدار کا سر ہے۔ جناب کلثوم ایک دم کھڑی ہو گئی، میرے بھائی کا سر آ گیا، میرے شیر کا سر آ گیا۔ آپ جلدی سے آگے بڑھی اور اس سر کو لے کے پیار کرنے جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ عباس تو کہتا تھا میں آپ کے پردے کا ضامن ہوں۔ اور پھر ایک دم اعلان ہوا کہ اب حسین کا سر آ رہا ہے۔ بی بی زینب آ کے بڑھی، بھائی کا سر لیا اور کہا بھیا حسین، یہ تیری وہ بہن ہے کہ جو تیرے بغیر جی نہیں سکتی تھی، لیکن تو ایسی ذمہ داری مجھے دے کے گیا ہے کہ جو میں پوری کرتی رہی اور تجھے رو نہ سکی۔ میری بیوی نے بھائی حسین کا وہ امامہ لیا اور جہاں جناب سید سجاد بیٹھے تھے، آپ آ کے بڑھی اور بیویوں سے کہا کہ آؤ بیویوں میرے ساتھ آؤ۔ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ آج میں سید سجاد کی دستار بندی کرنا چاہتی ہوں۔ اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا کہ آج میں نانا اپنے مظلوم حسین کے مظلوم بیٹے کے سر پہ دستار باندھ رہی ہوں۔ میرے پاس کوئی مرد نہیں ہے اس وقت جو اس دستار بندی میں میرا ہاتھ بٹائے۔ اور سید سجاد کے نزدیک آ کے کہا سید سجاد، آج تجھے پرسہ دیتی ہوں تیرے بابا کا، تجھے پرسہ دیتی ہوں تیرے علی اکبر کا، تجھے پرسہ دیتی ہوں تیرے علی اصغر کا، تجھے پرسہ دیتی ہوں میں تیرے تمام جو 72 شہید ہوئے ان سب کا، اور تیرے بابا حسین کا۔ اس وقت ایک قیامت برپا تھی۔ سید سجاد رو رہے تھے، تمام بیبیاں رو رہی تھی، اور وہ چھوٹے سے سر کو لے کے جناب رباب نے کہا سید سجاد، تجھے میرے علی اصغر کا پرسہ قبول کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بخش دینا۔ اے میرے مولا، بے اولاد کو اولاد عطا کر دے، بے روزگار کو روزگار عطا کر، مقروض کے قرض ادا کر، بیماروں کو صحت کلی عطا کر، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے۔ اے میرے مولا، ہمیں روز محشر پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ شافی محشر ہماری شفاعت فرمائے، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔